السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ عالمی منظرنامے سے متعلق 3 الگ الگ خبروں کو اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے ساجھا کرنا مقصود ہے۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 9 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 19 ہے۔ افغانستان میں طالبان، انڈین مسلمانوں کی ٹرولنگ سے وزیر اعظم سے مطالبے تک۔ افغانستان اور اس کے دارالحکومت کابل میں گزشتہ چند دنوں میں جو کچھ ہوا ہے، اس پر ساری دنیا سے اپنے اپنے انداز میں سوشل میڈیا پر گرما گرم مباحثے نظر آ رہے ہیں، لیکن انڈیا میں اس حوالے سے ٹرینڈ ذرا ہٹ کے ہیں۔ انڈین سوشل میڈیا میں کابل، افغانستان، طالبان، شریعہ کے ساتھ ساتھ مسلم، انڈین مسلم، طالبان سمپتھائزرز، اریسٹ سوارا بھاسکر اور سی اے جیسے ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف ہندو انتہا پسندی پر بات ہو رہی ہے، وہیں کئی لوگ اسے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کے ذریعے کے طور پر بھی لے رہے ہیں۔ معروف صحافی عارفہ خانم شیروانی نے لکھا کہ دائیں بازو کے لوگ انڈین مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو ٹرول کر رہے ہیں کیونکہ طالبان نے کابل کو حاصل کر لیا ہے۔ انتہائی درجے کا انسانی المیہ اور مایوسیہ بھی ان کے لیے ایک موقع ہے۔ سنگھیو، شرم کرو۔ بالی ووڈ کی معروف اداکارہ سوارا بھاسکر نے سوشل میڈیا پر جاری اسی نوعیت کے مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے لکھا کہ ہم ایک ساتھ ہندوتو ٹیرر یعنی دہشت کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے، اور طالبان کی دہشت گردی پر صدمے اور غم کا اظہار نہیں کر سکتے، اور ہم طالبان ٹیرر پر پرسکون نہیں رہ سکتے اور ہندوتوا دہشت پر غصہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے انسانی اور اخلاقی اقدار کی بنیاد ظالم اور مظلوم کی شناخت پر نہیں ہونی چاہیے۔ سوارا بھاسکر کے اس ٹویٹ کو ایک طبقے نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے سوارا بھاسکر کو گرفتار کرو ہیش ٹیگ چلانا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے خیال میں سوارا بھاسکر نے ہندوتو کو دہشت سے جوڑ کر ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ کسی نے ممبئی پولیس اور مہاراشٹر سائبر کرائم کو ٹیگ کرتے ہوئے سوارا بھاسکر کے خلاف اقدام کی اپیل کی تو کسی نے وزارت داخلہ کو ٹیگ کرتے ہوئے اقدام کرنے کی اپیل کی۔ ایسے افراد کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہندوتوا کو دہشت گردی سے جوڑ کر تمام ہندوؤں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ مامون شاہدہ نامی ایک صارف نے لکھا کہ سنگھی دہشت گرد افغان مسلمانوں کے بارے میں بہت فکر مند ہیں، یہ ٹھیک ہے، جبکہ اسی دوران انہوں نے انڈین مسلمانوں کی زندگی جہنم بنا رکھی ہے۔ یہ انتہائی درجے کی منافقت ہے اور وہ اس میں بہت سرگرم ہیں۔ معروف صحافی اور مصنفہ صبا نقوی نے افغانستان کے بدلتے حالات کے پیش نظر انڈیا میں رونما ہونے والے واقعات پر یکے بعد دیگرے کئی ٹویٹس کیے۔ انہوں نے لکھا کہ بہت سارے انڈین ٹی وی چینلز میں طالبان کو دکھایا جا رہا ہے اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آخر حکومت ہند انڈین مسلمانوں پر کریک ڈاؤن کیوں نہ کرے۔ بظاہر یہ سوال ہے ایک ایسے ملک میں جو کبھی تکثیریت اور ہم آہنگی کا جشن مناتا تھا۔ بس یوں ہی کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے دوسرے ٹویٹ میں لکھا کہ یہ بات اس لیے ذہن میں آئی کہ اتر پردیش حکومت دیوبند میں اے ٹی ایس کے کمانڈوز کی یونٹ قائم کر رہی ہے۔ اس کو طالبان کے ابھرنے اور بربریت سے جوڑا جا رہا ہے، اسی طرح سرا جوڑا جاتا ہے اور در پردہ چال چلی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز خبر رساں ادارے ANI نے اپنی ایک ٹویٹ میں بتایا تھا کہ اتر پردیش حکومت نے انسداد دہشت گردی اسکواڈ یعنی ATS کمانڈو سینٹر کی تعمیر کے لیے دیوبند میں 2000 مربع میٹر زمین مختص کی ہے۔ انگریزی روزنامہ دی انڈین ایکسپریس کے مطابق سینئر پولیس اہلکار نے کہا کہ دیوبند ATS کے مرکز کے قیام کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے قبل اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے مشیر نے ہندی زبان میں ایک ٹویٹ کے ذریعے خبر دیتے ہوئے کہا کہ طالبانی بربریت کے درمیان UP کی خبر سنیے۔ یوگی جی نے فوری طور پر دیوبند میں ATS کمانڈو سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جنگی پیمانے پر کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ ریاست بھر سے چنے گئے تقریباً 1.5 درجن ATS افسروں کی یہاں تعیناتی ہوگی۔ اتر پردیش حکومت میں وزیر سنجے رائے نے یوگی آدتیہ ناتھ کے فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے لکھا، یہی وقت کی ضرورت ہے کہ تاریخ سے سبق لے کر ہم اس سے 2 قدم آگے چلیں۔ طالبان کی بربریت کو دیکھتے ہوئے یوگی جی کی حکومت نے دیوبند میں ATS کمانڈو سینٹر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں پوری ریاست سے چنے گئے بہادر ATS افسر تعینات ہوں گے۔ دوسری جانب طالبان سمپتھائزر کے تحت انڈیا کے مسلمانوں کو افغانستان بھیجنے کی باتیں کہی جا رہی ہیں اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ صحافی ابھیجیت مجمدار نے لکھا،
ایئر انڈیا کو افغانستان کی صرف ایک پرواز چلانی چاہیے جس میں طالبان کے حامی بھرے ہوں، انہیں چپکے سے کابل، قندھار، ہرات میں بغیر واپسی کے ٹکٹ اور انڈین پاسپورٹ کے چھوڑ دیا جائے اور انہیں اپنے رنگین خواب پورے کرنے دیے جائیں۔ وشال سنگھ نامی ایک صارف نے لکھا کہ حزب اختلاف کا کوئی بھی لیڈر انڈیا میں طالبان حامیوں کے خلاف نہیں بول رہا ہے، صرف اس لیے کہ ان کا ووٹ بینک اسی نظریے کا حامی ہے۔ گزشتہ روز طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس کی تھی جس کے تناظر میں وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کانگریس کے کارکن سری وتسا نے لکھا کہ اب تو طالبان نے بھی پریس کانفرنس کر لی، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے وزیر اعظم مودی جی اقتدار کے 2642 دنوں کے بعد بھی ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کر سکے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا کہ طالبان نے تو غیر ملکی میڈیا کے صحافیوں کے بھی سوالات کے جوابات دیے، مودی جی کم از کم اپنے ہی ملک کے گودی میڈیا کے صحافیوں کا سامنا کرنے کی ہمت دکھائیں۔ طالبان کی حمایت والے بیان پر ڈاکٹر شفیق الرحمان برق نے دی وضاحت۔ سنبھل میں سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر برق نے طالبان کی حمایت میں بیان دینے والی خبروں پر صفائی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا، یہ بالکل غلط ہے۔ انہوں نے کہا جب مجھ سے سوال کیا گیا تو میں نے صاف طور سے کہا کہ مجھ سے کیا تعلق۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے صرف اتنا بولا کہ میرے ملک کی جو پالیسی ہوگی میں اپنے ملک کے ساتھ ہوں۔ میں نے اس میں کیا جرم کر دیا؟ میں نے طالبان کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی رائے دینے سے انکار کر دیا۔ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ وہیں ان پر ایف آئی آر درج ہونے کے معاملے پر شفیق الرحمان برق نے کہا کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، کیا وہ سچائی پر چلایا جائے گا؟ جو میرے خلاف جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں سب بے بنیاد ہیں۔ مجھے طالبان کی پالیسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں ان کی سپورٹ میں نہیں ہوں، میں ہندوستانی ہوں، مجھے بس یہاں کی پالیسی سے مطلب ہے۔ واضح رہے کہ شفیق الرحمان برق پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے افغانستان میں طالبان کے قبضے کو صحیح ٹھہراتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان کی آزادی افغانستان کا اپنا معاملہ ہے، امریکہ افغانستان میں کیوں حکومت کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ طالبان وہاں کی طاقت ہے، امریکہ روس کے طالبان نے پاؤں نہیں جمنے دیے، افغان طالبان کی قیادت میں آزادی چاہتے ہیں، ہندوستان میں بھی پورا ملک انگریزوں سے لڑا۔ اگر سوال ہندوستان کا رہتا ہے تو پھر اگر کوئی یہاں اس پر قبضہ کرنے کے لیے آتا ہے تو ملک اس سے لڑنے کے لیے مضبوط ہے۔ اس سے قبل آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی واضح کیا کہ اس نے طالبان اور افغانستان کے مسئلے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ بورڈ کی طرف سے کہا گیا کہ کچھ بورڈ کے اراکین کے خیالات کو ہمارا نظریہ بنا کر نہ پیش کیا جائے۔ کچھ میڈیا چینلز کے ذریعے بورڈ کے اراکین کے موقف کو ہمارا موقف بتا کر پیش کیا جا رہا ہے، جو صحافت کے بنیادی اصولوں اور اقدار کے خلاف ہے۔ میڈیا چینلز کو طالبان سے متعلق کسی بھی خبر کو مسلم پرسنل لا بورڈ سے جوڑ کر نہیں دکھانا چاہیے۔ دراصل آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان مولانا سجاد نعمانی نے طالبان کی حمایت میں بیان دیا تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان مولانا سجاد نعمانی نے کہا تھا کہ میں طالبان کو سلام کرتا ہوں، طالبان نے پوری دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط فوج کو شکست دی۔ بعد میں ملت ٹائمز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اپنی اس بیان پر وضاحت بھی دی، جس میں انہوں نے کہا کہ میڈیا کے کچھ افراد اس 10 منٹ کی ویڈیو کا صرف 30 سیکنڈ کا ایک ٹکڑا چلا رہے ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی نے کہا کہ میڈیا کے افراد سے گزارش رہے گی کہ وہ سنجیدہ رویے کا مظاہرہ کریں اور 10 منٹ والی ویڈیو کو پورا دیکھیں اور غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں۔ افغانستان میں جمہوریت نہیں ہوگی، ملک کا نظام کونسل چلائے گی۔ تحریک طالبان کے فیصلہ سازوں تک رسائی رکھنے والے ایک رکن نے بتایا ہے کہ افغانستان میں جمہوریت نہیں ہوگی، ملک ایک حکمران کونسل کے زیر انتظام ہو سکتا ہے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق تحریک طالبان کے ایک سینئر رکن وحید اللہ ہاشمی نے بتایا کہ حکومتی نظام ایک کونسل کے تحت ہو سکتا ہے، جبکہ طالبان کے سپریم لیڈر ہبت اللہ اخونزادہ مجموعی طور پر انچارج رہیں گے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان اپنی صفوں میں شامل ہونے کے لیے افغان پائلٹوں اور مسلح افواج کے سپاہیوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں۔ وحید اللہ ہاشمی نے اقتدار کے ڈھانچے کا جو خاکہ پیش کیا ہے وہ طالبان کے 1996 سے 2001 تک کے طرز اقتدار سے ملتا جلتا ہے۔ اس وقت طالبان کے سپریم لیڈر ملا عمر نے پس پردہ رہ کر روزمرہ کے حکومتی کام ایک کونسل کے سپرد کر رکھے تھے۔ ہاشمی نے مزید کہا کہ ہبت اللہ اخونزادہ مکمل طور پر کونسل کے سربراہ کے اوپر ایک کردار ادا کریں گے جو ملک کے صدر جیسا ہوگا۔
انہوں نے انگریزی میں بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر کا کردار شاید ان کا نائب ادا کرے گا۔ وحید اللہ ہاشمی نے وضاحت کی کہ طالبان افغانستان کو کیسے چلائیں گے، اس بارے میں بہت سے معاملات ابھی طے نہیں ہوئے ہیں، لیکن افغانستان میں جمہوریت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی جمہوری نظام نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے ملک میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہم اس پر بحث نہیں کریں گے کہ ہمیں افغانستان میں کس قسم کا سیاسی نظام لاگو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ واضح ہے کہ یہ شرعی قانون ہے اور یہی ہوگا۔ ہاشمی نے مزید بتایا کہ وہ طالبان قیادت کی اس میٹنگ میں شامل ہوں گے جس میں اس ہفتے کے آخر میں گورننس کے مسائل پر بات ہوگی۔ حال ہی میں معزول ہو جانے والی افغان حکومت کے لیے لڑنے والے فوجیوں اور پائلٹوں کو بھرتی کرنے سے متعلق انہوں نے کہا کہ طالبان نے ایک نئی قومی فورس قائم کرنے کا ارادہ کیا ہے جس میں اس کے اپنے ارکان کے ساتھ ساتھ سرکاری فوجی بھی شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور آخر میں چلتے چلتے ایک چھوٹی سی خبر یہ کہ ترکی افغانستان میں نئی حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ اس بات سے قطع نظر کہ وہاں کس کی حکومت ہے، اچھے اور برے وقت میں ساتھ کھڑے ہونا دوستی اور بھائی چارے کا تقاضا ہے۔ ترکی اور افغانستان مشترکہ تاریخ اور ثقافتی تعلقات کی وجہ سے گہرے رشتے میں بندھے ہیں۔ ترکی کے افغانستان میں سنجیدہ مفادات ہیں، وہاں سرمایہ کاری جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔